الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آج جو میڈیا پہ سب سے زیادہ چرچا چل رہی ہے وہ چل رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی۔ تو میں مریم کا بیٹا عیسیٰ شفقت سے بیان کر رہا ہوں، جو اب تک قرآن اور حدیث کے تحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مرے ہوئوں میں سے جی اٹھیں گے۔ موت کی مہر سب کو لگ چکی ہے، اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی وضاحت تو یوں ہے کہ بھائی علیہ السلام انبیاؤں کے لیے پریوکت ہوتا ہے، علیہ السلام انبیاؤں کے لیے پریوکت ہوتا ہے، اور اگر کوئی مہندی کرتا ہے وہ بہت غلط ہے۔ جب مہندی کا ذکر ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ تو مہدی علیہ السلام کو ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جرم ہے، گناہ ہے، سزا ہے، کیونکہ مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ، اب میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، جناب محمد ابن عبداللہ ہوں گے۔ اس کا نام کیا ہے؟ جناب محمد ابن عبداللہ۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کی اور اشارہ جا رہا ہے؟ جناب محمد ابن عبداللہ جانتے ہیں نا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو دوسری حدیث یہ کہ بھائی اس کے دو دور ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور مہدی علیہ السلام کا۔ جان رہے آپ کے پہلے دور سے دوسرا دور اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دور میں آپ جانتے ہیں ہم یہاں پہ کتنی پریشانی آتی ہے، لیکن دوسرے دور میں انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسرا دور اس کے عمل سے چلے گا، یہ دھیان رہے۔ تیسری حدیث وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا غلط ہے، کیونکہ وہ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہے، اس کے خاندان میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے مراد نہیں ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو خاندان کی بات یہاں ہو رہی ہے تو وہ آپ کی دادی تھی، اس خاندان میں سے ہوں گے۔ نمبر چوتھی بات، تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، امت میں سے نہیں ہوگا یا آس اولاد میں سے نہیں ہوگا۔ بھائی جو صحابی وہاں بیٹھے تھے، ان اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی کہ بھائی تم اس وقت کس حال میں ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا نزول ہوگا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، اور اللہ کے رسول نے بیعت لی ایک بار صحاباؤں سے، اب تم کون کون لوگ میرے ساتھ غزوہ ہند میں شامل ہوگے۔ تو ان تمام حدیثوں کی روشنی میں میں کہتا ہوں اب جو ہے مہدی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اب قرآن سے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اسراء والمعراج، دیکھو پرکریا اس طرح ہیں، جب مریم کا بیٹا عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے تو دجال میں موت بھی شامل ہے۔ جب موت پہ وجے پراپتی ہوگی، مریم کے بیٹے عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے، موت کو توڑیں گے۔ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ موت پہ وجے پراپتی کریں گے تو مرے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب پوتر پرجا کی شکتی ٹوٹتے ٹوٹتے سماپت ہو جائے گی تو یہ باتیں ہوں گی۔ کون سی باتیں؟ جو زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ دشا 3.5 سال تک ہی رہے گی۔ تو 3.5 سال تک لوگ اٹھتے رہیں گے، تو ہوگا کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا مدینے سے، اس کے عمل اس کے اندر ڈال کے، اس میں پرکریائیں لگے، ہو سکتا ہے کتنا ٹائم لگے یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جیسے بچے کو ماں کے پیٹ میں جب لوترا بنتا ہے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور ان تمام پرکریاؤں میں 9 مہینے لگ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے جس میں کئی سال لگ جائے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے سارے عمل اس کے اندر ڈال کے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا۔ مدینہ سے بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔
اور وہ کھڑا ہو کر کے اور جو ہے مدینہ سے مکہ آئیں گے جہاں اس کا نزول ہو جائے گا مہدی علیہ السلام. یہاں جو بھی پرکریا ہیں ہو سکتا ہے جنگ ہو, یہ میں نہیں جانتا, وہ ہوئے گا تبھی پتہ چلے گا. اور پھر وہ ہندوستان تک پہنچیں گے, صحابی بھی ان کے ساتھ رہیں گے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا نا, اب بھائی جو ہے تم کون کون لوگ میرے ساتھ غزوہ ہند میں شامل ہو گئے, اور پھر مسیح کا نزول ہوگا جو ہندوستان میں ہوں گے. غزوہ ہند ہے نا اس لیے. تو میرے بھائیوں, ہاں اور اس میں بھی ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو. اب مہدی علیہ السلام نزول ہونے کے بعد میں 7 یا 9 سال شاید لگ جائے ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے. اس کا مطلب ہے شاید جنگیں ہوں جب یہ فتح ہوں گی. ارے ان کی کہتے ہیں نا ترکستان فتح ہوگا, اور پتہ نہیں کون کون سے دیش فتح ہوتے آئیں گے, اور بڑھتا جائے گا کارواں اور ہندوستان پہنچیں گے. اور پھر نزول المسیح ہوگا, اور نزول المسیح ہوگا تو جو ہے سارے انبیاء اور سب کو ہندوستان ہی آنا پڑے گا. سب لگتی جائیں گی, اثر تو پوری زمین پہ ہی ہوگا, سب لگتی جائیں گی. اس کا ادھارن یہ ہے, اب جو ایمان والی روح ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف, اور جو شیطان والی روح رہیں گی وہ دن کے نکال کی طرف رہیں گی. اور یہ پرکریا 50,000 سال چلے گی, جس کو حشر کہتے ہیں. 50,000 سال. ان 50,000 سالوں میں بہت بڑی بڑی دقتیں ہیں, یہ دھیان رہے. وہ آپ حشر میں سمجھ گئے ہوں گے کہ حشر میں کیا کیا ہونا ہے, تو یہاں سب کا حساب ملے گا, اذن لگ جائے گا. اب بات آتی ہے, زکیہ موقوف کر دیں گے. جی ہاں, زکیہ نہیں لی جائے گی, بلکہ یا تو ایمان والان میں رہو, نہیں تو پیچھے ہٹو, سیدھی سی بات ہے. اور خنزیر کا قتال ہوگا, اس سے مراد ہے شرک کا قتال ہو جائے گا, شرک نہیں رہے گا. انسان کی جیت ہو جائے گی, انسانیت ہی انسانیت نظر آئے گی. کیونکہ شیاطین یہاں تک پک چکے ہوں گے, لیکن جو شیطانیت شیطانوں نے انسانوں کے اندر بھر رکھی ہے, اس شیطانیت کو تپایا جائے گا. تپا اور نکھار کے, جیسے روپا نرمل کیا جاتا ہے, جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے, اس طرح اثر میں تپتے ہوئے. اور میرے بھائی کیسا ہوگا 2050 کا بھارت, لکھتے ہیں نا لوگ یہاں, تو میرے بھائی ایسا ہوگا, سورج سے تپتے رہیں گے, زمین جو ہے تانبا کی ہو جائے گی, آسمان لوہا کا ہو جائے گا. اور بعض لوگ تو ٹکنے ٹکنے پسینے میں رہیں گے, اور بعض اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور ایک سینگ والی بکری نے اگر دیگر سینگ والی بکری کی ٹکر ماری ہے, تو اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہر حال میں نیائے ملے گا. کور ہے کہ جس نے تلوار سے مارا ہے, اوشیہ ہے کہ تلوار سے مارا جائے, ہر حال میں بدلہ ہے. تو میرے بھائیوں, مہدی علیہ السلام, اور کئی لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلط کہتے ہیں وہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بالکل غلط ہے, بلکہ علیہ السلام کہو. اور مہدی علیہ السلام کی جو اوقات ہے, یہ اور بتا دیتا ہوں, انبیاؤں سے بڑھی ہوئی ہے. مہدی علیہ السلام ایک خطاب ہے, نام نہیں ہے, امامت کا خطاب. جو آج کے امام بن رہے ہیں, یہ آج کی بھی بات چھوڑو, امام ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام بخاری, اور امام شافعی, یہ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے دین میں کمتی بتی کیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کسی سے نہیں کہا کہ بھئی تو تیرا گاؤں کو امام آ, بلکہ یہ تو کہا کہ تو تیرا گاؤں کو امیر آ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا امیر المؤمنین, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا گیا امیر المؤمنین. سمجھ گئے نا بات کو. تو میرے بھائیوں, جو مومنوں کے امیر ہوتے ہیں ان کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے, بلکہ امام نہیں کہا جاتا. امام سوائے جناب محمد ابن عبداللہ کے کوئی نہیں ہے, یہ دھیان رہے. اب جس نے دین میں جتنا کمتی یا بتی کیا ہے, اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. مثلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویحوں کو چالو کروایا,
تو عمر کو ان کا حساب دینا ہے. تم ان کے چکر میں مت پڑو، تم ان کے چکر میں مت پڑو، اور علماؤں کا چکر میں بھی مت پڑو. جو علماء یہ کہتے ہیں نا صحابی نے کوئی بھی بات کہہ دی ہو اٹل ہے، ایسا نہیں ہے. اٹل تو وہ جو اللہ کے رسول نے صحاباؤں کے ساتھ مل کے 23 سال کے دوران 610 عیسوی سے لے کے 633 عیسوی تک جو قانون کر کے مقرر ہوئی، کر کے بتائی، اس قانون میں اگر کوئی ذرا بھی کمتی بتی کرے تو وہ اپنے لیے جہنم تلاش لے، وہ اپنے لیے جہنم تلاش لے. تو سب اپنے اپنے اندازہ لگاؤ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور جس نے جن کو دین کو جتنا کم یا زیادہ کیا ہے اس نے اپنے لیے اتنی ہی جہنم خریدی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہم مہدی علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. مہدی علیہ السلام جو ہے مرے ہوئے میں سے کھڑے ہوں گے، جی اٹھیں گے، مرے ہوئے میں سے جی اٹھیں گے مہدی علیہ السلام. ہم نے قرآن سے بھی وضاحت کر کے بتائی. اسرا والمعراج کے اندر جس کی ڈیٹیل ہے، اسرا کہاں تک ہوگا؟ سپ لگنے تک. اس کے بعد میں وہ آیت چلے گی کلو نفس ذائقۃ الموت، وہاں ہر نفس کی موت ہے. اور جب جی کا بگل بجے گا تو ونفی کا فی صوری فیہم من الاجداث الی ربہم ینسلون. رحمان سور کو پھونکنے کے لیے، سور کو پھونکنے کے لیے سوری کہیں گے تب جب انسان کی جیت ہو جائے گی. اور پھر ہر جون ٹوٹے گی، کتا کی ہوئے، چاہے بلی کی ہوئے، چاہے آدمی کی ہوئے، چاہے گدھان کی ہوئے، چاہے بھینسن کی ہوئے، ہر جون ٹوٹ جائے گی. اور پھر پل صراط کا جو منظر ہے وہ روح کے دوارا ہوگا بغیر جسمانی. اور جسمانہ سفر جو ہے جسمانہ سفر جو ہے وہ سب کمپلیٹ ہونے تک رہے گا. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پورا حشر اپنے ہی عمل کے دوارا ہوگا. جیسا جس کا عمل ہے وہ ہی اس کو بچائے گا. اگر کسی کا عمل اچھا ہوگا تو پانی مل جائے گا، اچھا عمل نہیں ہے تو پانی نہیں ملے گا. ویری سمپل. تو اسی ہی منظر کے لیے تو تیاری کرنی تھی جو انشاءاللہ اب آنے والا ہے. آ جائے گا جب ٹائم پورا ہو جائے گا تو جو پرکریا رہ رہی ہے پوری ہو جائیں گی. یہ میں تم کو سچ بتا رہا ہوں کہ یہ پرکریا 2014 سے ہی اسٹارٹ ہے. اصل میں تو 2013 سے ہی اسٹارٹ ہے، لیکن 2014 سے اسٹارٹ ہے. اب دجال تو نکلے گا اور کانا آئے گا، یہ بھی دھیان رہے. دجال تو عیسیٰ پیٹر کھڑے ہوگا، درڑ بات بندے گا. یروشلم کو بسنے کی آگیا سے لے کے ابھیشیک پردھان کے بعد 7 ہفتے اور پھر 62 ہفتے تک شیاطین درڑ واچا باندھے گا، اور دجال نکلے گا اور اس دجال کو توڑیں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ. خیر بہرحال جو بھی ہے سمجھنے کی کوشش کرو، نہ سمجھو تو بھی ہوگا تو ایسا ہی بابو. اگر نہیں سمجھیں گے تو قرآن اور حدیث جھوٹی ہو جائے گی. بہت سی پبلک یہ کہتے کہ کچھ نہ ہوئے، جو کچھ ہونا ہی نہیں ہو جائے گا. بہت سی پبلک یہ کہتی ہے قیامت ہوئے گی، پتہ نہیں کب ہوگی، لیکن ہوئے گی تو صحیح نا. یہ سارا کام ہوگا. تو مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مرے ہوئوں میں سے جی اٹھیں گے، یہ دھیان رہے. الحمدللہ رب العالمین.